بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں CSS/PMS پریپریشن یوٹیوب چینل. میں ہوں آپ کا ہوسٹ یاسین حسن. آج کے اس کلاس میں ہم پڑھیں گے کہ چنگیز خان کون تھا، چنگیز خان کا مقبرہ کہاں ہے، اور چنگیز خان نے اپنی قبر گمنام و بے نشان رکھنے کی وصیت کیوں کی تھی. منگول کا سردار چنگیز خان 1162 کو دریائے انان کے علاقے میں پیدا ہوا. اصل نام تیموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا. 13 سال کی عمر میں اس کے باپ نے اس کی شادی کرا دی، چونکہ شروع ہی سے چنگیز خان نہایت شاہانہ مزاج کا آدمی تھا. 1175 کو وہ اپنے قبیلے کا سردار بنا اور اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی بھرپور کوشش کی، کیونکہ اسی وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی. اور پھر صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد اس نے اپنے سب سرداروں کو اکٹھا کیا اور مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا. اس مشورے کے بعد وہ بہت مقبول ہو گیا اور دیگر سب سرداروں نے اسے مقننہ طور پر اپنا سردار تسلیم کیا، اور متفقہ طور پر دریائے انان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا. چنگیز خان نے باقاعدہ طور پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط سلطنت کے طور پر متعارف کروایا. منگول سلطنت کی فوج کی تنظیمی نو کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کو بھی مضبوط بنیادوں پہ کھڑا کیا. اس نے فوج کی تنظیمی نو کے جو اصول مقرر کیے وہ صدیوں تک فوجی ماہرین کے لیے مشرِ راہ کا کام دیتے ہیں. 1214 سے 1218 میں وہ 2 دفعہ چینی ریاستوں حیا اور کن پر قبضہ کیا. 1229 میں اس کے چند سفیر جو مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے، اور اس واقعے نے اس کو تسخیر عالم پر ابھرایا اور وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے کھڑا ہوا. اسی سال اس نے شمالی چین اور افغانستان کے سرحد کے کئی علاقے فتح کیے. بخارا اور میرو کے علاقوں کو لوٹا اور ہرات پر قبضہ کر لیا. اس کے بعد ترکی اور جنوب مشرقی یورپ ممالک کا رخ کیا. 1227 میں چین پر تیسرے حملے کے دوران اس کا انتقال ہو گیا. چنگیز خان کا مقبرہ کہاں ہے؟ چنگیز خان نے اپنی قبر گمنام و بے نشان رکھنے کی وصیت کیوں کی؟ صدیوں سے مہم جو افراد کے لیے ایک پراسرار راز جس سے اب تک کوئی پردہ نہ اٹھایا جا سکا. نیشنل جیوگرافک، ڈسکوری اور دیگر بے شمار اداروں نے اپنے کئی مشن اس مقبرے کی کوچ میں بھیجے. بلاخر چین کے مہم جو اس مقبرے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے. صدیوں تک دریاؤں کے ساحل کے نیچے دبا رہنے والا مقبرہ بالآخر ایک سڑک کی تعمیر کے دوران کھدائی میں دریافت ہو گیا. حال ہی میں چین کے کچھ تحقیقی اداروں نے چنگیز خان کے مقبرے کا دریافت کرنے کا دعویٰ کیا ہے. چنگیز خان دنیا کے ایک ظالم حکمران تھا جس نے تلوار کی زور پر دنیا فتح کرنے کی کوشش کی اور بے شمار انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دی. چنگیز خان کی فوج جس علاقے سے گزرتی اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی. ایک اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے 4 کروڑ افراد کو قتل کیا. کہنے کو وہ منگول حکمران تھے، لیکن انہوں نے اپنی تلوار کی زور پر ایشیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا. تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا. چنگیز خان نے سنٹرل ایشیا میں قائم خوارزم شاہی اسلامی سلطنت کو تحقیق کر کے رکھ دیا تھا، اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے خلاقو خان نے مسلم عظمت کے شاہکار بغداد کو راک کا ڈیر بنا کر رکھ دیا تھا. منگولیا سے اٹھنے والی آندھی بلا شبہ اسلام کے مشرقی وسطی اور سنٹرل ایشیا میں زوال کا سبب بنی، اور اس کا صحرا منگول سلطنت کے روح روا چنگیز خان کے سر جاتا ہے، جس کی دہشت سے ایشیا، افریقہ، یورپ لرز اٹھا.
لیکن منگولیا لوگوں کے لیے اب بھی چنگیز خان ایک ہیرو کی حیثیت رکھتا ہے۔ منگولیا لوگ بڑے قدامت پسند خیالات کے حامل ہے۔ وہ اپنے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد بھی اس کی احترام کرتے تھے، جسے ان کی زندگی میں احترام کرتے تھے اسے ان کی مرنے کے بعد بھی کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کے نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ منگولیا لوگوں کے لیے وہ عظیم ہیرو ہے جس نے منگولیا کو مشرقی اور مغربی ممالک سے مربوط کیا۔ انہوں نے منگولیا کے لوگوں کو مذہبی آزادی کا احساس دیا۔ اسی دور حکومت میں منگولیا لوگوں نے کاغذ کے کرنسی کا آغاز کیا اور ڈاک سروس کی بھی ابتدا ہوئی۔ چنگیز خان نے منگولیا کو مہذب معاشرہ بنانے میں مدد دی۔ چنگیز خان کی عجیب وصیت: دنیا میں جتنے بھی بڑے بادشاہ، سلطان، مہاراج اور حکمران گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنے عظیم الشان مقبرہ چھوڑ گئے تاکہ ان کی یاد اس دنیا سے نہ مٹائی جا سکے، لیکن چنگیز خان ایک ایسا شہر آفاق حکمران جس کا نام دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے، جس کے بغیر دنیا کی تاریخ ادھوری ہے۔ مرنے سے پہلے ایک عجیب وصیت کی کہ اس کو اسی ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ ان کی قبر کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجوں نے انہیں دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اسی طرح برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ 8 صدیاں گزرنے کے بعد بھی چنگیز خان کی قبر کا کچھ پتہ نہیں چل سکا، لیکن حالیہ دنوں نیشنل جغرافک نے تو سیٹلائٹ کے ذریعے یہ قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کی ہی دلچسپی کیوں ہے؟ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی میں سوویت یونین نے ترک منگول حکمران تیمور لینک کی قبر کو کودا تو نازی فوج نے سوویت یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے خواہش مند تھے ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں پہ پائی جاتی ہے یا پھر شراب کے بوتل پر، باقی ایسا کوئی نشان نہیں جس سے ان کو مدد ملے۔ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں گے۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ منگولیا ایک پسماندہ ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکیں تک نہیں ہے، آبادی بھی بہت کم ہے۔ جاپان اور منگولیا نے مشترکہ طور پر چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے ایک مشترکہ پروجیکٹ پر کام کیا جس کا نام تھا گروون گول، لیکن وہ بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا۔ چنگیز خان کی مقبرے کی دریافت چین کے تاریخ دان اور دیگر تحقیقاتی ادارے مستقل چنگیز خان کے قبر مقبرے کی کھوج میں لگے تھے اور بالآخر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ بیجنگ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے انون کے نزدیک مزدوروں کو سڑک کی تعمیر کے دوران متعدد ڈھانچے ملے جن سے اس عہد کے دریافت کا آغاز ہوا۔ دریائے انون منگولیا اور روس میں ایک دریا ہے جس کی لمبائی 1818 کلومیٹر ہے۔ اس مقبرے سے کل 68 ڈھانچے ملے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مقبرہ ایک سڑک کی تعمیر کے دوران پایا معلوم ہوا تھا۔ ماہرین آثار قدیمہ نے کئی قسم کے ٹیسٹ اور تجزیے کرنے کے بعد
اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مقبرے سے برآمد ہونے والا طویل و قامت شخص کی عمر 60 سے 75 سال کے درمیان ہے اور اس کا انتقال 1215 سے لے کر 1235 کے درمیان ہوا ہے اور وہ چنگیز خان ہے۔ مقبرہ سینکڑوں سالوں تک دریا کے ساحل کے نیچے رہا، یہاں تک کہ دریائے انون نے اپنا راستہ تبدیل کیا اور مقبرے کی جگہ پانی سے باہر آ گئی۔ سینکڑوں سال تک زیر آب رہنے والی مقبرے کی حالت انتہائی خستہ ہے۔ کئی سلطنتوں کو عبرت کا نشان بنانے والا، لاکھوں انسانوں کو ڈانچوں اور کوپھوں میں تبدیل کرنے والا آج خود ایک خستہ حال ڈانچے کی شکل میں دنیا کے سامنے نشان عبرت ہے۔ So thank you for watching. Please subscribe the